السلام علیکم، تو کیسے ہیں دوستوں؟ حاضر ہوں میں آج کی ایپیسوڈ لے کر، ایپیسوڈ نمبر 28 پارٹ 2۔ آپ ہیں تھرلنگ ناولز بائی فاطمہ ملک پر، ریٹن بائی فاطمہ ملک۔ تو چلتے ہیں آج کی زبردستی ایپیسوڈ کی طرف۔ سر سامنے دیکھیں پلیز۔ ابیہ کی اچانک سامنے نظر پڑی۔ وہ لرزتے لہجے میں چیخی۔ سامنے کا منظر دل دہلا گیا۔ گاڑی میں اچانک ابیہ کی بلند چیخ گونجی۔ زمان شاہ نے ابیہ کے کہنے پر جب سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی پریشان ہوا۔ سامنے ہی لوڈڈ بڑا سا ٹرک آ رہا تھا جو ان کی گاڑی کے بالکل قریب تھا۔ ٹرک ڈرائیور نیند میں تھا یا شاید نشے میں۔ وہ زمان شاہ کی گاڑی کو دیکھ کر بھی راستہ نہیں بدل رہا تھا۔ ابیہ کو موت اپنے بہت قریب نظر آئی۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ صرف ایک لمحے کا کھیل تھا۔ زمان شاہ اپنے حواس درست کرتا گاڑی کو پوری طرح کنٹرول کرکے اچانک سے اسٹیئرنگ کو موڑا تو گاڑی ہچکولے کھاتی دوسری سائیڈ پر ہو گئی۔ جھٹکے پر ابیہ کی سسکی نکلی تھی۔ گاڑی سائیڈ پر روکتے زمان شاہ نے چند لمحے یوں ہی سر اسٹیئرنگ پر ٹکائے گہرے سانس لیے۔ یہ سب اس قدر جلدی میں ہوا تھا کہ اگر وہ اپنے حواس قابو کرتے گاڑی نہ سنبھالتا تو عین ممکن تھا یہ حادثہ ان کی جان لے جاتا۔ سانس بحال ہوئی تو دھیان نازک جان کی طرف گیا جو ویسے ہی آنکھیں میچے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ منہ سے مدھم سسکیاں نکل رہی تھیں۔ یہاں زمان شاہ نے آج پہلی بار اس کا نام پکارا، لیکن وہ اپنے خوف میں اس حد تک جا چکی تھی کہ زمان شاہ کی آواز نہ سن سکی۔ جانا۔ زمان شاہ نے اس بار ابیہ کے کانپتے بازو پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ ابیہ زمان شاہ کا لمس پاتے ہی اس کے قریب ہوتی زمان شاہ کے سینے میں آ سمائی۔ یہ سین آگے کنٹینیو ہے۔ مومنہ بیگم معظم خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان سے خوشی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد بس اپنی بہو کو گھر لانا چاہتی تھیں۔ کھانے کی ٹیبل پر بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا۔ کمرے کے سامنے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے فوراً ہی جواب ملا۔ مومنہ بیگم مسکراتے اندر داخل ہوئیں۔
सामने ही मुअज़्ज़म कोई फाइल्स खोले उसको देख रहा था, जबकि उनका लाडला बालाज दूसरी साइड पर पुरसुकून सा गहरी नींद सो रहा था। मोमना बेगम को देखते ही मुअज़्ज़म सीधा हो बैठा। मोरे, आप मुझे बुला लेती, आपने ऊपर आने का तकल्लुफ़ क्यों किया? मुअज़्ज़म खानज़ादा ने परेशान आवाज़ में कहा, क्योंकि मुमना बेगम के घुटनों में अक्सर दर्द रहता था। हम्म, कोई नहीं, जब तुम्हारी घर वाली आ जाएगी तो फिर मेरी फ़िक्र भी कम हो जाएगी, वो खुद तुम्हें संभाल लेगी, मुमना बेगम ने कहा तो मुअज़्ज़म की आंखों में दुआ का मरमरी सा सरापा लहराया। मोरे, आपकी बहू मुझे संभाले, ये तो नहीं लगता। हाँ, मुझे उसे ज़रूर संभालना पड़ेगा, लिटिल बर्ड खुद से मुखातिब होते दिल में कहा, जबकि मोमना बेगम तो अपने बेटे के चेहरे पर फैली गहरी मुस्कुराहट से ही निहाल हो गई। मुअज़्ज़म, मुझे कब मिलवा रहे हो बहू से? मेरा दिल बड़ा तड़प रहा है। उसे देखने को, मिलने को, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली। मोरे, बहुत जल्द मिलवाऊंगा, बल्कि आप डायरेक्ट उसके घर मेरा रिश्ता लेके ही जाएंगी। अभी आपकी बहू को मनाना है। फिर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मुअज़्ज़म उनका अगला सवाल जानता था, इसलिए मुकम्मल वजाहत दी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मेरे हीरे जैसे बेटे को देखते भला कैसे नहीं मानेगी। मोरे, रात बहुत हो गई है, अभी आप जाकर सोएं। बाला आज मेरे साथ ही सोएगा, बल्कि चलें, मैं खुद छोड़ आता हूँ, आप अकेली सीढ़ियाँ ना ही उतरें। मुअज़्ज़म ने मुमना बेगम का हाथ पकड़ते उनको सहारा दिया। वैसे वो बहुत खूबसूरत और एक्टिव खातून थी, लेकिन पिछले 3 सालों के गम ने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया। मुमना बेगम को छोड़ कर आते मुअज़्ज़म जैसे ही बेड पर आकर लेटा, आंखों में एक बार फिर रगे जां की तस्वीर उभरी। वो आगे के बारे में सोचने लगा, क्योंकि मालूम था उसकी चिड़िया, छोटी चिड़िया, आसानी से कभी नहीं मानेगी। ज़मान शाह अबीहा की हरकत पर हैरान हुआ, लेकिन उसका काँपता लरज़ता वजूद देख उसे अपने सीने में भेज गया। उसके लरज़ते वजूद को रिलैक्स करने के लिए अपने बाजुओं को उसकी नाजुक कमर पर बांधे धीरे-धीरे सहलाने लगा। लेकिन वो बजाय नॉर्मल होने के मज़ीद काँप रही थी। शिश जाना, कुछ नहीं हुआ,
سب ٹھیک ہے؟ رونا بند کریں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ زمان شاہ نے ابیحہ کو بہلایا، لیکن وہ چپ نہ ہوئی اور مزید زمان شاہ کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابیحہ کا یوں خود کے قریب آنا ایسی نازک حالت میں بھی زمان شاہ کے دل میں آگ لگا چکا تھا۔ زمان شاہ کو سمجھ نہ آیا وہ کس طرح سے اسے چپ کروائے۔ ابیحہ کے سر سے چادر اتارتے اس کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، چہرہ ذرا اوپر اٹھائے ابیحہ کے لرزتے گلابی لبوں کو زمان شاہ اپنی قید میں لے گیا۔ ابیحہ جب تک خوف کے زیر اثر تھی، زمان شاہ کی جان لیوا حرکت پر اس کے بہتے آنسو رکے اور آنکھیں پٹ سے کھلی۔ حیرانی سے بڑی ہیزل آنکھیں مزید گہری ہوئیں۔ زمان شاہ نے اپنی نازک روندو بیوی کو پرشوق نظروں سے دیکھا، جو رونا بھول کر اپنی حسین آنکھوں کو پھیلائے زمان شاہ کو دیکھتی گھائل کر رہی تھی۔ زمان شاہ بہکتا لبوں پر گرفت بڑھا گیا۔ ابیحہ زمان شاہ کو پیچھے کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس کے کندھوں پر جمائے مارنے لگی۔ زمان شاہ کو تو وہ گویا پھولوں کی ڈلیوں کا لمس محسوس ہو رہی تھیں، لیکن زمان شاہ ابیحہ کے ہونٹوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ ابیحہ زمان شاہ کے سینے پر سر ٹکائے لمبے لمبے سانس لینے لگی، گال شرم سے دہک رہے تھے۔ زمان شاہ اس کی مدھم سانسیں اپنے کسرتی سینے پر محسوس کرتا مسکرایا۔ زمان، مجھے لگا تھا ہم مر جائیں گے۔ وہ ٹرک، میں ڈر گئی تھی۔ میں شش جانا، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ جب تک آپ کا زمان ساتھ ہے آپ کے کچھ نہیں ہونے دے گا، لیکن موت تو اٹل حقیقت ہے، سب کو آنی ہے۔ زمان شاہ پھر بھی یہ موت خوشی خوشی قبول کرتا۔ محبوب کے ساتھ سفر آخری، ساتھ ہو، بھلا اس سے دلکش موت بھی ہوگی کوئی، جو محبوب کی باہوں میں ہو۔ ابیحہ نے حیرت سے منہ کھولے۔ زمان شاہ کی بات
सुने उसे ज़मान शाह पर किसी सरफिरे आशिक़ का गुमान हुआ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज कुछ करके तो नहीं आए? अबीहा ने शर्म को एक साइड पर रखते ज़मान शाह से पूछा। अबीहा के सवाल पर ज़मान शाह का बुलंद कहका गाड़ी में गूंजा। वो एक लम्हे में बात की तह तक पहुंचा था कि उसकी भूली बोली बीवी क्या समझ रही है? जाना, आप कहना चाह रही हैं गालिबन मैं आज पी कर आया हूँ। ज़मान शाह की बात सुनकर अबीहा पज़ल हुई। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जाना, खुदा न खास्ता इतना गुनहगार भी नहीं हूँ कि अपने रब के कायदों को फलांग दूँ। वैसे भी जब मेरे लिए खुदा ने हलाल नशा रखा है तो फिर हराम को मुँह कौन काफिर लगाए? ज़मान शाह ने बोझल लहजे में कहा। ये बात अबीहा के पल्ले नहीं पड़ी। हलाल नशा? वो कौन सा नशा है? नशे तो सारे ही हराम हैं। अबीहा ने मासूमियत से पलकें झपकाते सवाल पूछा। ज़मान शाह ने बेसख्ता अबीहा को मज़ीद अपने नज़दीक खींचते अपने सीने में समाया। झुककर उसकी लंबी घनी पलकों पर अकीदत से लब रखे। जाना, ये जो आपकी हसीन आँखों का नशा है, इनकी दिल फरेबी में ही दिल करता है डूब जाऊं। ज़मान शाह हौले से गुनगुनाया। अनाबी होंठ बहकते सुर्ख गालों पर आन रुके। ये जो गाल कश्मीरी सेब हैं, जब इन पर मेरी जसारतों की वजह से मज़ीद गुलाबी रंग बिखेरता है तो दिल करता है अपनी जसारतों को गहरा करते सारी दुनिया का गुलाबी रंग चुरा कर इनको बख्श दूं। होंठ अब गालों पर रक्स करते उनकी सुर्खी में शदीद हद तक इजाफा कर रहे थे। अबीहा अपनी बेवकूफ़ी में किए सवाल पर पछताई थी। निकाह के बाद वो ज़मान शाह की जिस रूप से आशना हुई थी वो सही मायनों में उसके होश ठिकाने लगा गया था। ज़मान शाह का लम्स होंठ के करीब रुका। बीहा की सांसें रुकी थीं।
وہ شخص اپنا سحر ہی اس طرح پھونکتا تھا کہ ابیحہ بے بس ہوتی، اس سحر میں جکڑ جاتی، اس کا جسم بے جان سا ہو جاتا۔ یہ ہونٹ، یہ میرا حلال نشہ ہے، جنہیں صرف دیکھ کر ہی میں بہک جاتا ہوں۔ ہلکا سا بوسہ لیتے زمان شاہ نے گہری گرم سانسیں ابیحہ کے کان کی لوم پر چھوڑی۔ غضب و نصرت فتح علی صاحب کیا خوب فرما گئے۔ زمان، ابیحہ نے کانپتے ہوئے کہا، بیگم جانا، آپ تو ابھی سے ڈر گئی۔ پتہ ہے میں گنہگار بندہ آج کل اپنے رب سے دعا میں کیا مانگتا ہوں؟ کیا؟ ابیحہ زمان شاہ کے سحر میں اس قدر گم تھی کہ بے ساختہ سوال کر گئی۔ میں اس کا شکر ادا کرتا نہیں تھکتا کہ اس پاک ذات نے مجھ خامیوں سے بھرے انسان کو ایسے خوبصورت تحفے سے نوازا کہ میں ساری زندگی بھی اس کے سامنے جھکا رہوں، تب بھی اس کے تحفے کا نقطہ نہ چکا پاؤں۔ آپ وہ حسین عطا ہیں جس کی خواہش کرتے ہی زمان شاہ کو نواز دیا گیا۔ آپ میرے لیے ایک انمول موتی کی طرح ہیں جو سالوں بعد، کڑی مشقت کے بعد شفاف پانی سے بنتا ہے، بالکل پاک، پیور، چمکتا ہوا۔ میں اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو آپ بھی مکمل میرے رنگ میں رنگی ہوں، آپ کی روح میری روح سے اس طرح جڑی ہو کہ آپ کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ موت بے شک برحق ہے، لیکن میں یہاں خود غرضی دکھاتے آپ کے ساتھ جینے کی تمنا رکھتا ہوں۔ میری خواہش ہے آپ سے پہلے اس دنیا سے۔ ابیحہ جو سحر میں مقید زمان شاہ کو سنے جا رہی تھی، اچانک زمان شاہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں زمان، پلیز ایسے نہ کہیں ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی۔ زمان شاہ ابیحہ کی معصوم سی دھمکی پر مسکرایا، ہلکے سے لبوں کو چھوتے بولا، میرا پالا بچہ کیوں روئے گا؟ میں رونے نہیں دوں گا۔ زمان شاہ نے گلے سے لگاتے کہا، ابیحہ کی نازکی بری طرح
اس کے جذباتوں کو ابھار رہی تھی، لیکن وہ زمان شاہ تھا۔ جانا اگر ایسے گلے سے لگی رہی تو پھر مجھ سے شکوہ مت کیجیے گا، زمان شاہ نے بوجھل لہجے میں کہا۔ زمان شاہ کے لہجے کی خماری محسوس کرتی ابیہ کانپی۔ آپ دور ہوں گے تو میں ہٹوں گی نہ، منمناتے کہا۔ دل تو نہیں کر رہا جانا، لیکن آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ جو حکم میری سرکار کا، زمان شاہ نے پیار سے ابیہ کے بھرے بھرے ہونٹوں کو چھیڑتے محبت بھرے شرارتی لہجے میں کہا۔ آپ اپنی سیٹ پر کیوں نہیں جا رہی؟ زمان شاہ نے کمر کی گرفت سخت کرتے پوچھا۔ آپ جانے دیں گے تو میں جاؤں گی نہ۔ سرخ گلاب بنی ابیہ نے ہکلاتے کہا۔ میں نے کب روکا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ والی سیٹ لگتا ہے زیادہ پسند آ گئی ہے، زمان شاہ مینے قیزی سے بولا۔ نہیں تو۔ ہاں تو۔ آپ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی؟ زمان شاہ ابیہ کی نقل کرتا بولا۔ زمان، اب کی بار زمان شاہ کی شرارتوں سے تنگ آتے ابیہ نے کہا تو زمان شاہ اپنی معصوم بیوی کی روتی شکل دیکھتا کہکا لگاتا اسے ساتھ والی سیٹ پر منتقل کر گیا۔ ویسے جانا آپ بہت ڈرپوک ہیں، بہت محنت کرنی پڑے گی آپ پر، زمان شاہ نے آنکھ ونک کرتے کہا تو ابیہ شاہ کی بے باک بات سنتی رخ موڑ گئی۔ زمان شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لوگ کتنی دیر سے سنسان سڑک پر رکے تھے جس پر کبھی کبھی گاڑیاں گزرتی۔ نظریں ابیہ سے ہٹیں تو سنسان سڑک کی طرف ہوش گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پر بھگائی۔ پلیز آہستہ چلائیں۔ گاڑی روڈ پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ جانا کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھ پر توجہ دیں، ارد گرد کو بھول جائیں۔ ورنہ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو خود میں گم کرتے اپنے علاوہ کہیں دیکھنے نہ دوں۔ ابیہ زمان شاہ کی بات پر ایک بار پھر رخ موڑ گئی۔ زمان شاہ سے باتوں میں جیتنا ابیہ کے لیے ناممکن تھا۔ باقی کا سفر بھی زمان شاہ کی ہلکی پھلکی شرارتوں میں گزرا، جبکہ ابیہ پگل ہوتی شرم سے چپ کر جاتی۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ لوگ اسلام آباد پہنچے۔ ابیہ راستے میں ہی سو چکی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں روکتے
یہ عالیشان سا لگژری ہوٹل زمان شاہ کی ہی ملکیت تھا۔ زمان شاہ نے ابیحہ کی طرف دیکھا، جو سوتے میں بھی اپنی معصومیت کے جلوے بکھیرتی۔ زمان شاہ کی دھڑکن بڑھا گئی۔ وہ ایسے پرسکون سوئی تھی کہ زمان شاہ کا دل ہی نہیں کیا وہ اس کو جگائے۔ ہاتھ بڑھاتے ابیحہ کے چہرے پر آئی لٹوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ گاڑی سے اترتے دھیان سے ابیحہ کو اٹھایا۔ اس گل بدن کا بار نہ ہونے کے برابر تھا۔ بدن سے اٹھتی خوشبو زمان شاہ کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ابھی زمان شاہ نے کچھ قدم ہی بڑھائے تھے کہ ابیحہ نے کسمساتے نیند سے بھری آنکھیں کھولیں۔ سرخی بھری آدھ کھلی آنکھوں سے زمان شاہ کی طرف دیکھا۔ خود کو زمان شاہ کی باہوں میں پاتے آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابیحہ نے ڈرتے بولا۔ آہ آہ میرے مالک! ایسی نازک بیوی بھی زمان شاہ کا ہی مقدر تھی۔ لگتا ہے بہت ٹائم لگے گا سب سمجھانے میں۔ زمان شاہ نے آسمان کی طرف دیکھتے دہائی دی۔ جانا فی الحال تو کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ مجھے اپنی ہیزل آنکھیں پھیلا کر دیکھتی ہیں، کچھ پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں۔ اللہ نے ایک ہی بیوی دی، وہ بھی بھولی، لیکن اندر سب ہو۔ گے میرا چالاک بچہ، یہ ہوٹل آپ کے ایک عزت شوہر کا ہے، تو جہاں میں رہنے آتا ہوں وہ ایریا الگ ہے۔ کوئی میرے شرمائے سے بچے کو نہیں دیکھ سکتا۔ زمان شاہ کی بات سن ابیحہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ لگتا تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس باڈی بلڈر، سرخ و سفید رنگت کا حامل 26 سالہ مرد، پوری قوت سے پنچنگ بیگ پر پنچ مارتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آگ ایسی لگی تھی کہ پورا جسم اس میں دہک رہا تھا۔ پنچ کھا کھا کر اب بیچارہ پنچنگ بیگ بھی آواز کرنے لگا تھا۔ خیز یار، بس کر دے، رحم کر، خود پر نہیں تو اس بیچارے پر ہی رحم کر دے۔ دیکھ تیرے ہتھوڑے جیسے ہاتھ کے مکھے کھا کھا کر بیچارے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس کے پسینے سے بھیگے بائسیپس والے بازو پر
ہاتھ رکھتے ریحام بولا، لیکن مقابل نے ہاتھ جھٹکتے اپنا کام جاری رکھا۔ اس سالے کی ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کی؟ اور وہ پردہ شادی کیسے اپنے ساتھ بیٹھنے دے سکتی ہے؟ میرا دل کر رہا ہے اس کمینے کا وجود اس دنیا سے اٹھا دوں۔ خیر بھائی، کسر تو تو نے اب بھی کوئی نہیں چھوڑی، مار مار کر لہو لہان کر دیا اس کو۔ سالہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑا کراہ رہا ہے۔ میرے بھائی دیکھ، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس بس کر دے۔ اگر بڑے لالا کو پتہ چلا کہ تو پچھلے 3 گھنٹے سے اس پنچنگ بیگ کو دھوتا اپنی حالت خراب کر رہا ہے تو قسمیں وہ تجھ کمینے کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میری شامت آ جائے گی۔ دیکھ میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے۔ ریحان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اس مغرور انسان کے سامنے جو اس کا جگری یار تھا۔ بھائی کا ذکر سنتے مقابل کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی، آنکھوں میں درد پھیلا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، میری فکر نہیں ہے، تو ٹینشن مت لے۔ جبکہ ریحان کی آنکھوں میں اس کی حالت دیکھتے نمی پھیلی۔ دنیا کے سامنے وہ ایک مغرور انسان تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شہزادہ اندر سے کس قدر ٹوٹا تھا۔ تو کیسے ہیں میرے دوستوں؟ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تھینک یو۔